بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی۔ پاکستان کی اہم ترین بدلتی صورتحال لگتا ہے ناظرین حکومت اعصابی جنگ ہار چکی ہے۔ عمران خان کے حکومت کے بار وار پر اپنا حق لینے کے لیے پرامن احتجاج کا سلسلہ جو تسلسل سے جاری کیا، حکومت اپنے اعصابی طور پر کمزور پڑ گئی۔ ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو بتایا گیا کہ عمران خان جو اب موومنٹ کر رہا ہے، جو 24 نومبر اسلام آباد پہنچنے کی کال دی ہے، اس سے نبڑنے کی، اس کو روکنے کی اہلیت موجودہ حکومت کے پاس نہیں ہے۔ افسران نے اتنے ظلم کیے ہیں کہ وہ ادخود ڈر گئے ہیں۔ کئی افسران کے باروں میں یہ ذمہ دار ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت کے آنے کے خوف اور مسلم لیگ نون کی حکومت کے جانے کے خوف سے بیرون ملک ویزے لگوا لیے ہیں، اپنے پیسے باہر بھیج دیے ہیں، اور پنجاب پولیس کی اہم ترین شخصیت نے حکومت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم جبر، ظلم اور ناانصافی سے اس پرامن احتجاج کو ناکام بنائیں گے۔ لیکن اسی میٹنگ میں چند افسران نے کہا کہ آگے محکمہ پولیس رسوائے زمانہ بن گیا ہے، مشرف دور سے زیادہ بدنامی کمائی ہے۔ افسران کو ان کے گھر والے سخت تانے دیتے ہیں، آپ محافظ نہیں، آپ تو ظالم ہو۔ اس پر چند افسران نے کہا کہ ہم اب چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کریں گے، لیکن عہدے کا بھوکا ایک افسر گری ہوئی حرکتوں پر آ چکا ہے۔ کیا دیکھنا یہ ہے کہ اگر عوام کا جمع غفیر، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، کارکن، وکلاء، سول سوسائٹی، صحافی جو سمجھتا ہے کہ ان کی حق تلفی کرتا ہے وہ نکلتے ہیں تو حکومت کے ہوچے کنڈے ان کو روک سکیں گے؟ بظاہر ممکن نہیں لگتا۔ دوسری طرف ذمہ دار ذرائع نے کہا ہے کہ نواز شریف جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، جو ہر 2 دفعہ ڈیل کر کے ملک سے بھاگ چکے ہیں، انہوں نے مشاورت کی پاکستان میں چند سیاستدانوں سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی طور پر بازی ہار چکے ہیں، آئینی طور پر بازی ہار چکے ہیں، صرف تشدد، ظلم اور فسادیت سے حکومت چلا رہے ہیں، مزید اس کو چلانا مشکل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہو یا بیرون ملک، کہیں بھی مسلم لیگ نون کے لوگوں کے سڑکوں پر جانے پر چور چور، ملک کے لٹیرے، مینڈیٹ چوری کے نعرے لگتے ہیں۔ یقیناً ناظرین، یہ میری رائے ہے، باقی تو ہر ایک کا حق ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں، لیکن نامناسب الفاظ استعمال نہ کیے جائیں۔ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف جنیوا میں سوئٹزرلینڈ میں جا رہے تھے تو ان کے پیچھے چور چور کے الزام لگائے، کیونکہ پاکستان میں دفعہ 144 تھی، اس لیے صرف 4 بندوں نے نواز شریف کا خطاب کیا، وہ بھی ایسے لگتا تھا جیسے کرائے پر بھیجے گئے ہیں۔ نواز شریف سخت مایوس ہیں کہ ہم نے حکومت تو لے لی لیکن اختیارات تو کسی اور کے پاس ہیں، پر ہمارا مسلم لیگ نون کا سیاسی کیریئر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ خواجہ آصف گئے تو ان پر واضح کسی گئی، عطا تارڑ صاحب گئے، ان پر واضح کھڑی گئی، کیونکہ پاکستان میں تو کسی کی بیٹی اٹھا لی جاتی ہے، بہن اٹھا لی جاتی ہے، گڑوں میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے، گرفتاری ہوتی ہیں، لیکن دنیا بھر میں، امریکہ ہو، یورپ ہو، لندن ہو، قانون ہے، وہاں پرامن احتجاج جرم نہیں کہلاتا۔ جب آدمی جرم کرتا ہے تو نواز شریف سخت ڈپریشن میں جا چکے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اگر 24 نومبر کو ایک بہت بڑی عوام کی تعداد باہر نکل آتی ہے اور ان کو کوریج انٹرنیشنل میڈیا دیتا ہے تو پھر اس حکومت کا ٹھہرنا مشکل ہوگا۔ کیا ان حالات سے تنگ آ کر مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں نے مسلم لیگ چھوڑنے کا عندیہ بھی دیا ہے کہ جناب سیاست کو آپ نے گالی بنوا دیا ہے؟ ہماری فیملی والے کہتے ہیں کہ آپ جو آج ظلم کر رہے ہو کل کو ہمیں برداشت کرنا ہوگا۔ شہباز شریف بھی سخت پریشان ہیں، اور اس حکومت کو سپورٹ دینے والے اس بات پہ نالاں ہیں کہ انہیں جتنا فری ہینڈ دیا گیا، جتنا تحریک انصاف کے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے ظلم، جبر، فسادیت کی گئی، لوگوں کو اغوا کیا گیا، انتظار پچوتا کو ظالمانہ تشدد کے بعد اس کی ویڈیو وائرل کرائی گئی جان بوجھ کے خوف پیدا کرنے کے لیے، لیکن عوام میں خوف کی بجائے
حکومت کے لیے نفرت پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور ایک ایسا غصہ لاوا پک رہا ہے، اگر یہ پھٹ گیا تو اس سے بچنا ناممکن ہوگا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے یہ تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی کامیاب ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کے جبر کے کون سے نت نئے طریقے ہیں جو عوام کو پسپا کرتے ہیں، یا 25 کروڑ عوام کی امن کی جدوجہد، ملک میں رول آف لا کی جدوجہد جیتتی کامیاب ہوتی ہے، یا ملک پر جمہوریت دشمنوں کا قبضہ رہتا ہے جو چور دروازوں سے اقتدار میں آتے ہیں اور میرٹ میں عوام نکال دیتی ہے، جیسے نواز شریف کو ماضی میں 3 دفعہ پہلے ہی نکالا گیا۔ اس دفعہ ان کی بیٹی شاید نا تجربہ کار ہونے کے ساتھ ساتھ خوشامدیوں کے گروہ میں گر چکی ہے۔ مریم نواز بظاہر تو بانی پی ٹی آئی پر عمران خان فتنہ کرتے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ تاریخ کی ناپسندیدہ وزیر اعلیٰ پنجاب کہلا رہی ہیں، اور ان کے ساتھ بیوروکریسی کے جو افسران کہتے ہیں کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں انہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ لگتا ہے کہ اب عوام کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے، اور عمران خان نے فائنل کال بھی دے دی ہے۔ اب اس کی تلوار علی مین گنڈا پور یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ زبردستی شہرت کمانے والوں پہ سے نہیں ہوگی۔ عمران خان واحد خوش نصیب آدمی ہیں جنہیں پاکستان میں 80% زیادہ لوگ بغیر کسی لیڈر کے عمران خان کو پسند کرتے ہیں، اور اوورسیز پاکستانیوں نے تو انتہا کر دی کہ عمران خان کے ساتھ لانے کے لیے اپنی نیشنلٹیاں بھی قربان کی، اور اتنے بڑے احتجاج کیے کہ پوری دنیا انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ انہیں شاید سرخیوں میں جگہ دے رہا ہے کہ پاکستان میں ظلم ہے اور فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے، جس پر یو این او کو بولنا پڑا، امریکن کانگریس کو بولنا پڑا، یو کے کو بولنا پڑا، دنیا بھر میں پاکستان کا میڈیا۔ تو چند لوگوں نے ضمیر فروشی کی ہے، ضمیر فروش، حرام کا مال کھانے والے، حرام نجائز پیسہ رشوت دے کے اربوں روپے کمانے والے، اپنے آپ کو امام مسجد بناتے ہیں اور حلال کا گوشت کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا بھی احتساب ہوگا۔ ٹیکس چور بھی پکڑے جائیں گے، ظلم کرنے والے بھی پکڑے جائیں گے اگر عمران خان کی حکومت آ گئی۔ صرف پی ٹی آئی کے بانی پی ٹی آئی نے اپنے کچھ لوگوں کو کہا جو پولیس افسر یا بیوروکریٹ زیادہ ظلم کر رہے ہیں، جو جج زیادہ ناانصافی کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ان کے اداروں میں تحریری طور پر شکایات کی جائے، تاکہ یہ ریکارڈ کا حصہ رہے کہ اس آئی جی نے اتنے ظلم کیے، اس ضلع میں اتنی تشدد ہوا، اتنے 16 ایم پی کے تحت ہوا، ایک گھر میں 50% چھاپے پڑے۔ یہ حکومت کے خلاف جو چارج شیٹ بنتی جا رہی ہے، اس کے لیے انہیں جیل میں جانے کے لیے راستے کھلتے جا رہے ہیں، ان کی جیلوں کے لیے دروازے کھلتے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک طرف حکومت سیاسی میدان میں ناکام ہو گئی، یعنی کہ پیپلز پارٹی نون لیگ عمران خان بظاہر زرداری صاحب کہتے ہیں میں ناراض ہوں، لیکن علاج دبئی سے کرا رہے ہیں۔ مریم نواز اللہ انہیں صحت زندگی تندرستی دے، قابل احترام ہے، میں ان کی پرسنل عزت کرتا ہوں کیونکہ ایک خاتون ہیں، وزیر اعلیٰ پہلی بنی ہیں، لیکن اپنا علاج سوئٹزرلینڈ میں کرا رہی ہیں، اللہ انہیں صحت دے۔ لیکن 24 کروڑ عوام جو سموگ سے مر رہی ہے، ان کا بھی تو حال پوچھ لیں۔ آپ تو اپنی انوائرمنٹ کی منسٹر بھی ساتھ لے گئی، آپ تو اپنا بیگ نہیں اٹھا سکتی، تو پنجاب کے لوگوں کے لیے جدوجہد کیا کریں گی؟ ان کا علم کیسے اٹھائیں گی؟ انہیں انصاف کیسے دلائیں گی؟ ذرا سوچئے گا۔ یہ بات آپ کی ذات کی نہیں، پاکستان کی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، سیاسی میدان میں ہارنے والے 26ویں ترمیم غیر آئینی طریقے سے کرنے والی حکومت اب پاگل پن کی شکار ہو گئی ہے۔ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 یعنی کہ القادر ریفرنس میں ڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی۔ سماعت میں عدالت کے جج ناصر جوید رانا کی معاونت کے لیے وکیل فیصل چودھری عدالت میں پیش ہوئے، ہمارے دوست ہیں بڑے پیارے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ پہلے بانی پی ٹی آئی تحریک انصاف کے چیئرمین اور بشرا بی بی کی بربریت کی درخواست پر فیصلہ کیا جائے، اور معاون وکیل فیصل چودھری کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی بھی حکم نامہ ابھی تک ٹرائل کورٹ کو موصول نہیں ہوا۔ احتساب عدالت کا جواب، یعنی کہ یہ سپریم کورٹ کو بھی کچھ نہیں سمجھ رہی احتساب عدالت، یہ ہائی کورٹ کو بھی کچھ نہیں سمجھ رہی، یہاں تک کہ یہ آفریدی نامی شخص چیف جسٹس بنے تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان جنہوں نے کہا تھا ہماری زندگیوں کو خطرہ ہے، ہمیں دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ہمارے بیڈ روم کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اس پر بھی ابھی تک سماعت نہیں ہوئی۔
کیا وکلا کب جاگیں گے؟ وکلا آپ ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، ہم قانون کی رہنمائی آپ سے لیتے ہیں، پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کے لیے نکلے، میں یہ نہیں کہتا کہ نواز شریف کے خلاف نکلے، میں یہ کہتا ہوں آئین کے لیے نکلے، قانون کے لیے نکلے۔ اور میڈیا کو بھی یہی چاہیے، میڈیا کو کسی ایک سیاسی جماعت کا ترجمان نہیں ہونا چاہیے، نہ پی ٹی آئی نہ نون لیگ، لیکن عمران خان کی قربانیوں کو نظر انداز کر کے حقائق کو مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے وقت کے حاکموں کو 76 سال سے ملک کو غلام رکھنے والوں کے خلاف جو علم بلند کیا ہے، اس کی تعریف نہ کریں گے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ لہذا ناظرین، ہم پھر آ جاتے ہیں توشہ خانہ کیس، جو عمران خان کی ضمانت قریب ہے، تو اس لیے حکومت چاہتی ہے کہ القادر میں انہیں سزا ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کی سماعت کے خلاف کوئی حکم امتناعی نہیں دیا۔ نیب پروسیکیوٹر نے تو جھوٹ کی پی ایچ ڈی کی ہے۔ ملزمان کا 342 کا بیان ریکارڈ کیا جائے۔ نیب پروسیکیوٹر نے درخواست کی، ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ہی بریت کے معاملہ دیکھا جا سکتا ہے۔ نیب پروسیکیوٹر یہ ذاتی غلاموں کی ایک ٹیم ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اس سے قبل آخری گواہ جرا کے لیے جب عدالت وکلا صفائی کو 37 موقع فراہم کر چکی ہے، احتساب عدالت نے القادر یونیورسٹی میں سماعت 15 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ لیکن 15 نومبر کے بعد یاد رکھ لیں، تاریخ کا قدرت کا نظام ہے، 24 نومبر آنی ہے۔ عمران خان کال دے چکے ہیں۔ پنجاب کے 37 اضلاع اور ہر تحصیل اور ہر گاؤں میں، سب تحصیلوں میں، کے پی کے، بلوچستان، سندھ میں عوام تیار ہے باہر نکلنے کے لیے۔ حکومت روکنے کی سکت نہیں رکھتی، کیونکہ جب تیز آندھی اور طوفان آتے ہیں تو چھوٹی موٹی رکاوٹیں تنکوں کی طرح بہہ جاتی ہے۔ حکومت کے تنکوں کی طرح بہنے کا وقت آ چکا ہے۔ عمران خان نے اپنے لوگوں کو ایک جو اچھا پیغام دیا ہے کہ جو سرکاری افسران اختیارات سے تجاوز کر کے حکومت کی غلامی کے لیے اپنے آئین اور قانون پر اپنے فرائض کی ادائیگی کی بجائے عوام پر جبر ڈھا رہے ہیں، ان کے بارے میں درخواستیں آئینی طور پر دی جائے عدالتوں میں اور ان حکومت کے اداروں کے سربراہوں کو، تاکہ ان کو پتہ چلے ان کے متحد کس طرح اپنی ادارے کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ ناظرین، کبھی امکان ہے کہ 24 مئی سے پہلے پنجاب بھر میں پورا کریک ڈاؤن کرنے کی حکمت عملی بنا لی ہے۔ اس پر کچھ پولیس افسران نے کہا، سر ہم مزید ظلم نہیں کر سکتے، ہمارے بیوی بچے پوچھتے ہیں آپ محافظ ہو تو ظالم کیوں ہو؟ پرامن احتجاج کیسے روک سکتے ہو؟ پرامن احتجاج تو خود نواز شریف بھی کرتا رہا، خود بلاول بھٹو بھی کرتے رہے، مولانا فضل الرحمان بھی کرتے رہے۔ دنیا بھر میں پرامن احتجاج ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں میڈیا میں سچ کہنا جرم، صحافت میں سچ کہنا جرم، سیاست میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنا جرم۔ یہ حکومت کا ترا امتیاز ہے، لہذا ان کی کارکردگی ہی ان کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ اس وقت فارم 47 والوں کو یہ خوف ہے کہ اگر فارم 45 کھل گیا تو موجودہ حکمران جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ جیلوں میں جائیں گے۔ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ بہت بری ہو رہی ہے۔ عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار سے شکست کھانے کے بعد انہیں ہر جگہ رسوائی ہے۔ انہوں نے 2018 میں کہا کہ میں الیکشن ہار رہا تھا تو میں نے قمر جاوید باجوہ اس وقت کے آرمی چیف کو کہا جیت کے، اور 8 فروری کو بھی الیکشن ہار کے تقریباً 60,000 سے زیادہ لیڈ پر۔ اور ایسے لوگ بجائے اس کے اپنی شکست تسلیم کریں اور عوام میں جائے، عوام سے چھپتے پھر رہے ہیں اور جعلی مینڈیٹ پر عمران خان کو تانے دے رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں آپ کسے جئی نہ تے گل کرنو رہی نہ۔ لگتا ہے کہ ظلم کی رات بہت طویل ہو گئی ہے، سچائی کا سورج سوے نیزے پر آ چکا ہے اور عمران خان کی رہائی کے امکانات قانونی طور پر روشن ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر القادر یونیورسٹی میں سزا نہ سنائی گئی تو نومبر میں عمران خان کی رہائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن عمران خان کی رہائی پر حکومت نے جبر کی دیوار کھڑی کی ہے۔ نکلو اس دیوار کو گراؤ، ملک میں انصاف کی فراہمی یقینی بناؤ، کرپشن کے خلاف جہاد کرو، جھوٹ کے خلاف جہاد کرو۔ ناظرین، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اس بات کی میں ایک منافق کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو مجھے ارشد شریف نے اس شخص کو منافق کہا تھا۔ اس شخص کو منافق کہا تھا، وہ لاہور میں رہائش پذیر ہے۔
اس نے کہا تھا منافق ہے، یہ مجھے 2019 میں اس نے اپریل میں کہا تھا۔ اور اس منافقت کی 3 نشانیاں: جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور جب ایمانت دو تو خیانت کرے گا۔ حکومت بھی ایک ایمانت ہے۔ اگر آپ کوئی ادارہ چلا رہے ہیں تو آپ کے امپلائی آپ کی ایمانداری سے کام کرنا بھی ایمانت ہے۔ اگر آپ کی ان سے کمٹمنٹ وائلیشن کرتے ہیں، انہیں جھوٹ بولنے پر مجبور کرتے ہیں اور سچ بولنے سے روکتے ہیں، تو امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اور اس منافق کے بارے میں عمران یعقوب سینئر صحافی اور طاہر ملک بھی گواہ ہیں۔ خیر، سیاست پہ آ جاتے ہیں۔ سیاست میں ملک کو آگے لے جانے کے لیے جمہوریت ہوگی۔ اب مسلم لیگ نون کے لگڑ بگڑ شوٹ ڈال رہے ہیں، ٹرمپ آیا وہ نہیں آیا۔ بھائی ٹرمپ چھوڑو آیا یا نہیں آیا، پہلے بتاؤ امریکہ کے الیکشن میں ٹرمپ کے کتنے لوگوں کو یا کملا کے کتنے لوگوں کو اغوا کیا گیا، کتنے جھوٹے مقدمات درج ہوئے، کتنے کے کاغذات چھینے گئے، کتنے کے نتائج چینج کیے گئے، کتنے جیتے۔ یہ صرف پاکستان ہے، اور چند گندے آنڈے ہیں جو انصاف پر داغ ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ میں بھی اچھے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے، عدلیہ میں بھی، پولیس میں بھی، صحافت میں بھی، عوام میں بھی۔ چند گندے آنڈوں کو نکالو، ان گندے آنڈوں کو اس جگہ پھینکو جہاں اس کی جگہ، تاکہ ہمارا معاشرہ پاکستان صاف پاک ہو، جہاں جمہوریت کا بول بالا ہو، سرکاری افسران دیانتداری سے فرائض ادا کریں، ہر کوئی رزق حلال کمائے، اور پاکستان کو دنیا میں ترقی کی سیڑھی پر چڑھائے۔ وہ تب ہوگا جب آپ سب نکلو گے ظالموں کے خلاف، ظلم کرنے کے خلاف، ان کے ناموں پر نہ جائیں، ان کی سیاسی وابستگی یا سرکاری وابستگی پہ نہ جائیں، یہ کہیں کہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ کیونکہ قائد اعظم نے 1948 میں سول افسران بیوروکریسی کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، آپ حکمرانوں کے ذاتی غلام نہیں ہیں، کوئی غلط کام کہے تو اسے منع کر دیں آئین اور قانون۔ لیکن اس کے برعکس سرکاری افسران ذاتی غلام بن کر اپنا پیسہ حرام کا کمایا ہوا بیرون ملک بھیج رہے ہیں اور پاکستانی فساد رہے ہیں۔ اسی فسادیت کے خلاف عمران خان نے 24 نومبر کو نکلنے کی کال دی ہے۔ اس کال میں شامل ہو کر پاکستان کے لیے جمہوریت کا راستہ ہموار کرے، آئین اور قانون کی حکمرانی کا راستہ کرے، عدالتوں کو ذات کرائیں، تاکہ ہر خاص و عام کے لیے ایک قانون ہو۔ جب ایک قانون ہوگا تو ملک بھی ایک ہوگا، قوم بھی ایک ہوگی۔ قوم ایک ہوگی تو دنیا میں پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یاد رکھیں کہ پاکستان واحد اسلامی نیوکلیئر پاور ہے، اسے چند گندے لوگوں کی وجہ سے بدنام نہ ہونے دیں۔ نکلیں پاکستان کی خاطر۔ پاکستان زندہ باد۔